नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मैं 2007 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह मेरा आज यहाँ याकूबपुरे की मस्जिद में अबू बकर मस्जिद में बयान था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका जो सब्जेक्ट था वो था कामयाब इंसान कौन। माशाअल्लाह इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई, इसकी रिकॉर्डिंग हुई। अल्लाह के एहसान से जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से उनके ऑफिसर्स लाइव प्रोग्राम में मौजूद थे। अल्लाह के करम से कोई मैं ऐसी बात नहीं बोला जो मुल्क में अमन की आबो हवा ख़राब करने वाली हो। मैं ये बोलकर शुरू किया अपने बयान को कि अगर मैं मेरे मुल्क हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ और पाकिस्तान वालों के सीनों पर सांप लौटता है इसकी वजह से, तो ये उनका अपना मामला है। मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे मुल्क की तारीफ़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से जितने भी हमारे सुन्नी भाई और बहन हैं, यानी अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी, देवबंदी, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, अहलुल हदीस, सलफ़ी, हर वो जो हमारे सुन्नी भाई बहन हैं, हम सब का एक मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है जिसमें हमारा कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं है। वो ये है कि अल्लाह की ज़ात मुबारक के बाद सबसे बड़ी ज़ात मुबारक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पर और सुन्नत पर सबसे प्यारा अगर किसी ने अमल किया तो वो हमारे सहाबा ने अमल किया।
اور ہم سب سنی اس پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں ان کے بارے میں ہم ہمارے ماں باپ سے ہماری جان اور مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ہم آفینسو فیل کرتے ہیں. اگر کوئی آفینسو ان کے بارے میں بولے تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کے کلیریفیکیشنز پیش کریں. ماشاءاللہ ایلیگیشن کیا ہے اور اس کا کلیریفیکیشن کیا ہے. اور ساتھ میں اس میں یہی بتایا کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں یہاں پہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کے بارے میں بغیر دوسرے والے کو کچھ بولنے کا پورا حق ہے. میں ابو بکر صدیق, عمر ابن خطاب, عثمان غنی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان میں کئی احادیث اور واقعات پیش کیا. میں بتایا کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا آپ کی نظر میں اللہ کے نبی کی امتیوں میں سب سے پیارے کون ہیں, انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین ابو بکر صدیق ہے, عمر ابن خطاب ہے, اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور یقیناً اس کے بعد ہم سنیوں کی نظر میں ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہم اہل بیت سے, ہر صحابی سے, ہمارے ماں باپ سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں. میرا پورا بیان صرف اسی اس پر ہے. میں ساتھ میں بار بار بول رہا تھا کہ جو لوگ جہاد کے نام پر معصوموں کا قتل کر رہے ہیں, یہ حرام کر رہے ہیں. جتنے سنی علماء ہیں, چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, جتنے اہل حدیث, جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت متفق ہے کسی معصوم کی جان لینا حرام ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دنیا میں جتنا بھی جہاد کے نام پہ دہشت گردی ہوتی ہے, جب اس پر ریسرچ کیا گیا, تحقیق کی گئی, تو کافی محققین کو اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی تحقیق سے, ریسرچ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہر ایک کو اپنا ریسرچ پیش کرنے کا حق ہے. کافی محققین کو یہ پتا چلا کہ اکثر جو لوگ جہاد کے نام پہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, ان کا کافی زیادہ اثر ایرانین ریولوشن سے رہا. اور یہ میرا اپنا ایک تھیوری ہے, میرا اپنا رائٹ ہے بولنے کے لیے. کوئی اختلاف کرتا ہے تو ایکیڈمیکلی اختلاف کرے. اس کے علاوہ کہیں اکسانا, کہیں ملک کی آب و ہوا کو خراب کرنا, امن و امان کو برباد کرنا, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ماشاءاللہ سے اللہ کے احسان سے میرا بہت بڑا, اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے پیارے اللہ کے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت کے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, خاص طور پر ہمارے 3 اکابر خلیفہ ابو بکر صدیق, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, جس کے بارے میں لوگ غیر غلط باتیں کرتے ہیں, ان کی شان میں بیان کرنے کا موقع دیا, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے. اور یقیناً ہمارے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت ہیں, وہ ہماری جان, ہماری روح سے عزیز ہے ہمارے لیے. ماشاءاللہ بس میرا یہی مکمل بیان اور یہی میری آج کی ٹاپک تھی. ماشاءاللہ ایک الزام یہ لگایا گیا کہ میں اس طریقے کا میسج کیا, کسی کے پاس دم ہے تو روک لو بول کے. الحمدللہ اللہ کے احسان سے 1998 فروری سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. میرا شروع سے ایک ہی منشا ہے, جو بھی بات ہے علم کے دائرے میں کرنا, ایکیڈیمیکلی. اور ایکیڈیمیکلی ڈیبیٹس ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے سوسائٹی کے اندر, اسپیشلی ہمارے انڈیا کے کلچر کے اندر. جب اسکالرلی ڈیبیٹس ہوں گے, ایکیڈیمک ڈیبیٹس ہوں گے, تبھی جا کر لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. تو میں ایسے قسم کا جملہ جو دم ہے تو آ جاؤ, یا پہلوان کے اکھاڑے والا, یا باکسنگ کی رنگ والا کبھی بھی نہیں بولا. اگر کچھ اس قسم سے کبھی کسی نے کوئی بات سنی ہے تو یقیناً اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا کہ ایسا. میرا ایک ہی پیج ہے IREF پوسٹس فیس بک پر, facebook.com/IREF posts. آپ یہ پیج وزٹ کیجئے. ماشاءاللہ اس میں کوئی آج کا ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہے میرے اس پیج پر, کیونکہ وہ IREF کی طرف سے آرگنائز نہیں تھا آج کا پروگرام, تو میں ایڈورٹائز بھی نہیں کیا. آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرے بول کے بتا رہے ہیں ان لوگ. دیکھیے, اگر میں ہندوستان کی تعریف کرتا ہوں اور پاکستان کہتا ہے انڈائریکٹلی ہم ٹارگٹ ہوئے ہیں, تو اب ان کو سمجھانے دیجئے کہ کس طرح وہ ٹارگٹ ہوئے. میں گستاخ صحابہ کے بارے میں بولا, تو کیا یہ لوگ یہ ماننے کو تیار ہے کہ یہ لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں؟ میں خلفائے راشدین کی گستاخی کرنے والوں کے بارے میں بولا, تو کیا یہ لوگ یہ ماننا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ خلفائے راشدین کی گستاخی کرتے؟ اگر یہ لوگ نہیں کرتے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا, جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں.